اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر وخیر المعین ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ گفتگو ہماری امر سادس حجیت القطع طریقی مطلقاً اس میں ہو رہی تھی۔ سابقہ مباحثے میں عرض کیا کہ وہ ثمرات جو قطع کے تقسیم کے اوپر مترتب ہو رہے تھے کہ قطع یا موضوعی ہوتا ہے یا طریقی ہوتا ہے، کیا فائدہ ہے اس تقسیم کا؟ 2 فائدے یا 3 فائدے ہم پہلے ذکر کر چکے تھے۔ فائدہ اولا ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ اگر ہم قطع کے طریقی ہونے کے قائل ہیں تو کشف خلاف ہونے کی صورت میں عدم اجزاء کے قائل ہوں گے اگر قطع کیا ہے؟ طریقی ہے۔ لیکن اگر قطع موضوعی ہے تو اس صورت میں عدم اجزاء کی بات نہیں آئے گی، اس کے مطابق عمل مجزی ہونا چاہیے۔ دوسرا ثمرہ ہم نے ذکر کیا تھا قطع طریقی اگر ہو تو امارات اس کے قائم مقام ہوں گی، جبکہ اگر قطع موضوعی ہو تو امارات اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتے، وہکذا اصول عملیہ۔ کل کے مباحث میں یہاں پر ایک اور تیسرا ثمرہ یہ ذکر کیا کہ اگر قطع طریقی ہے تو اس کی حجیت ذاتی ہے مطلقاً۔ کہاں سے حاصل ہوا ہے؟ اسباب متعارف ہیں، غیر متعارف ہیں، عقلی اسباب سے قطع حاصل ہوا ہے، شرعی اسباب سے ہوا ہے، استخارے سے ہوا ہے، رات کو خواب دیکھا اس سے ہوا ہے، کسی کے کہنے سوائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمام صورتوں میں قطع طریقی حجت ہے مطلقاً، بخلاف قطع موضوعی کے، کہ اس کے لیے ہم نے کہا کہ نہیں، قطع موضوعی مطلقاً حجت نہیں ہے، کیونکہ قطع موضوعی میں شارع کو دخل حاصل ہے تو عین ممکن ہے کہ شارع کیا ہے جی بعض شروط کو مترتب کرے اور کہے کہ اگر یہ شروط ہوں تو اس صورت میں قطع آپ کے لیے حجت ہے والا حجت نہیں ہے۔ تو لہذا قطع موضوع میں دلالت دلیل کو دیکھا جائے گا۔ کبھی کبھی دلالت دلیل کیا ہے جی اس بات پر ہوگی کہ قطع حجت ہے بمعنی الوسیع، یعنی حجت ہے جمیع صورتوں میں قطع موضوعی، اگر دلیل اس طرح کر رہا ہے تو ہم مانیں گے۔ بعض صورت میں عین ممکن ہے کہ کیا ہے دلیل یہ کہ کہے کہ قطع اس صورت میں حجت ہے کہ جب اسباب قطع متعارف ہوں، تواتر سے آپ کو قطع حاصل ہو، کسی آیات محکمہ سے آپ کو قطع حاصل ہو، وہکذا۔ بالنتیجہ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ قطع طریقی مطلقاً حجت ہے کسی بھی مورد میں، کسی بھی سبب کی وجہ سے حاصل ہو، شرعاً عقلاً کیا ہے جی لا فرق فیہ، الا کہا کہ ہاں بعض اخباری حضرات کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ وہ قائل ہیں کہ قطع طریقی اگر اسباب عقلائی سے، مقدمات عقلیہ سے حاصل ہو تو وہ حجت نہیں ہے۔ اور اس کے ہم نے کہا تھا کہ قائل ہیں کچھ حضرات، سید صدر الدین رضوی القمی، فاضل تونی مشہور ہیں، ان کی کتاب ہے الوافیہ، اس کی شرح لکھنے والے ہیں سید صدر الدین الرضوی القمی، شرح الوافیہ، اس میں انہوں نے کہا ہے۔ اور اسی طرح امین استر آبادی فوائد مدنیہ و فوائد مکیہ، 2 اس کی کتابیں تھیں۔ جو فوائد مدنیہ ہے وہ مطبوع بھی ہے اور فوائد مکیہ مطبوع صورت میں نہیں ہے۔ انہوں نے سید نعمت اللہ جزائری نے انوار نعمانیہ میں اور شیخ یوسف بحرانی حدائق ناظرہ میں، ان حضرات کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ قطع ولو طریقی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اسباب عقلی سے، مقدمات عقلیہ سے حاصل ہوتا ہے تو وہ حجت نہیں ہے۔ مصنف علیہ رحمہ نے کہا کہ یہ جو نسبت دی گئی ہے اخباری کی طرف کہ وہ قطع طریقی کے حجیت کے قائل نہیں ہیں اگر قطع طریقی حاصل ہو کہاں سے؟ مقدمات عقلیہ سے، یہ نسبت درست نہیں ہے۔ کہاں سے آپ کو یا ایھا المصنف پتہ چلا؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے شواہد ذکر کریں گے۔ ان علماء جن کی طرف نسبت دی گئی ہے ان کے عبارات اور کلمات کو ذکر کریں گے۔ ان کے عبارات اور کلمات
شاہد اور مؤید ہیں کہ یہ نسبت درست نہیں ہے بلکہ جھوٹی نسبت دی گئی ہے، وہ اس طرح کی کیا ہے چیزوں کے قائل نہیں ہیں۔ وہ بھی کیا ہے، اگر کہتے ہیں کہ اگر قطع حاصل ہو جائے تو اس صورت میں وہ حجت ہے مطلقاً، کسی بھی اسباب کے کیا ہے، چاہے مقدمہ عقلیہ سے ہی کیوں نہ حاصل ہو۔ لہذا یہ نسبت کیا ہے، جھوٹی نسبت ہے۔ ہاں اخباری حضرات نے دو اور چیزوں کا کیا ہے جی قول اختیار کیا ہے، شاید ان دو چیزوں کو دیکھ کر بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ اس صورت میں قطع طریقی کے حجیت کے قائل ہیں جب قطع طریقی مقدمات عقلیہ سے حاصل ہو۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اصول میں ہماری جب مستقلات عقلیہ و غیر مستقلات عقلیہ میں بحث ہوتی ہے تو وہاں پر ہم کہتے ہیں کل ما حکم بہ العقل حکم بہ شرع و بالعکس، یعنی کل ما حکم بہ الشرع و حکم بہ العقل، حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان میں ملازمہ پایا جاتا ہے۔ واضح ہے؟ مثلا اب جب عقل حکم کرتی ہے ذیل مقدمے کے وجوب کا تو عقل یہ بھی حکم کرتی ہے کہ اس کا مقدمہ بھی کیا ہے، واجب ہے۔ یعنی جب عقل کرتی ہے کہ نماز واجب ہے تو یہ بھی در کیا ہے، عقل حکم کرتی ہے کہ وضو بھی کیا ہے، واجب ہے۔ کل ما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع۔ خوب، تو بعض اخباری حضرات نے اس کا انکار کیا ہے کہ یہ ملازمہ ثابت نہیں ہے، لیکن اس ملازمے کا انکار شیئون اور قطع طریقی مقدمات عقلیہ سے حاصل ہو، اس کا انکار شیئون آخر ہے۔ ملازمے کا انکار کہاں سے کیا ہے جی، اس بات سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ قائل ہیں کہ قطع طریقی اگر مقدمات عقلیہ سے حاصل ہو تو کیا ہے، وہ بھی حجت نہیں ہے۔ نہیں، یہ شیء علیحدہ چیز ہے۔ ہاں یہ بات ثابت ہے ان کے الفاظ سے سراس ہے کہ وہ اس ملازمے کے قائل ہیں۔ ہاکذا وہ قائل ہیں اس بات کے اوپر کہ مقدمات عقلیہ پر اعتماد کرنا، مقدمات عقلیہ یعنی صغری کبری جو آپ بناتے ہیں، دیکھیں اگر جب آپ صغرا کبرا بناتے ہیں، قیاس تشکیل دیتے ہیں تو قیاس مرکب ہوتا ہے مادۃ القیاس قضایا اور صورت القیاس سے، واضح ہے۔ اور مادۃ القیاس اور صورت القیاس کی مختلف حالات، مختلف کیا ہے جی کنڈیشنیں ہیں، کبھی کبرا کلی ہے، کبھی سالبہ ہے، کبھی موجبہ ہے، کبھی مادہ قضاء یقینیات میں سے ہے، حدثیات میں سے ہے، مظنات میں سے ہے، متواترہ، ہاکذا یہ آپ کیا ہے منطق میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اخبار حضرات قائل ہیں کہ یہ نتائج جو آپ مقدمات عقلیہ قیاسات سے نکالتے ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ مفید ہے ظن کا، اور ظن کیا ہے، حجت نہیں ہے۔ اس کا انکار کیا ہے اخباری حضرات نے، لیکن اس سے بھی پتہ نہیں چلتا کہ جہاں پر کیا ہے جی مقدمات ایسے ہو جہاں سے قطع حاصل ہو تو بھی اخباری کیا ہے منکر ہیں کہ اس صورت میں حجت نہیں ہوگا، یہ پتہ نہیں چلتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جہاں پر آپ مقدمات عقلیہ سے قیاس تشکیل دیتے ہیں اور قیاس سے کیا ہے جی آپ کوئی نتیجہ نکالتے ہیں تو اس سے نتیجہ جو ہے وہ ظنی نکلتا ہے، اور جو ہے وَالظَّنُّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، آیات میں ہے کہ ظن کیا ہے حق تک آپ کو نہیں پہنچا سکتا۔ بے نتیجہ ہم کیا ہے ظن پہ اعتماد نہیں کر سکتے۔ احکام میں کیا ہے جی کس پہ اعتماد کریں گے، روایت معصوم پہ اعتماد کریں گے، کیونکہ وہ معصوم عن الخطأ ہے، اس کی بات کیا ہے مسلم اور صحیح ہے۔ اسی وجہ سے ہم قائل ہیں کہ وہ کیا ہے جی جو شارع کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندہ ہے وہ معصوم ہونا چاہیے، وإلا اگر معصوم نہیں ہوگا تو اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں خطا میں ڈال رہا ہے، کیونکہ غیر معصوم کو مقرر کیا تو وہ بالنتیجہ خطا کرے گا، جب خطا کرے گا اس کا مطلب خطا پر عمل کرنے کا خود اشارے نے اللہ نے حکم دیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ عصمت ضروری ہے کس میں، نمائندہ الہی۔ ان ادلہ سے اور دو تین اور شواہد کیا ہے جی ذکر کرتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اخباری حضرات ان چیزوں کے کیا ہے منکر ہیں، نہ کہ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اخباری منکر ہیں اس چیز کے کہ اگر قطع حاصل ہو طریقی مقدمات عقلیہ سے پھر بھی حجت نہیں ہے۔ واضح انشاءاللہ آگئے؟ تو یہاں تک ہماری تطبیق پہنچی تھی، الا ان مراجعۃ کلماتہم لا تساعد علی هذه النسبہ بل تشہد بکذبها وانہا، یعنی جن کے جو کلمات ہیں انما تکون، کس چیز کے متعلق تھے کلمات؟ اما فی مقام منع الملازمۃ بین حکم العقل بوجوب شیء و حکم شرع بوجوبہ،
یا تو ان کے کلمات کا ظہور اس بات میں ہے کہ وہ منع کرتے ہیں کہ ملازمے کو جو ملازمہ پایا جاتا ہے حکم عقل بوجوب شیء اور حکم شرع بوجوب ہی کے درمیان میں، یعنی حکم عقل حکم شرع کے درمیان جو ملازمہ ہے اس کے درمیان میں. جیسے کہ اگر عقل حکم کرتی ہے کہ ظلم کرنا واجب ہے تو شرع کیا حکم کرتی ہے؟ عقل یہ بھی حکم کرتی ہے کہ کیا ہے جی شرعاً آپ کے اوپر اس کا مقدمہ بھی واجب ہے. اس ملازمے کو حکم عقل حکم شرع کے درمیان میں اس کے منکر ہیں. کما ینادی بہی، جس طرح ندا دے رہا ہے، پکار کر کہہ رہا ہے کہ بِعَلَى صَوْتِهِ ما حُکِیَ عن سید صدر سے مراد صدر الدین رضی القمی ہے، فی باب الملازمہ، باب ملازمہ میں ان کے کلمات صراحت اس بات کی کر رہے ہیں کہ وہ ملازمے کا منکر ہے، نہ کہ مقدمات عقلیہ سے قطع حاصل ہو اس کا بھی منکر ہے. نہیں، ایک چیز. دوسرا، اس ملازمے کے منکر ہیں، اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ قطع طریقے کے حجت کے منکر ہیں جب مقدمات عقلیہ سے حاصل ہو. واضح آگا انشاءاللہ. وَإِمَّا، یا تو ان کی کلمات اخبارین کی صراحت ہے اس ملازمے کے انکار میں، وَإِمَّا فِي مقام عدم جواز الاعتماد علی المقدمات العقلیہ لأنها لا تفید الا الظن، یا تو اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے اعتماد کرنا مقدمات عقلیہ کے اوپر. کیوں جی؟ لأنها، کیونکہ یہ مقدمات عقلیہ جو ہیں لا تفید الا الظن، یہ فائدہ نہیں دیتے سوائے ظن کے. مقدمات عقلیہ سے آپ کو ظن حاصل ہوتا ہے. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ أَوْ عَنِ الْحَقِّ شَيْئًا كَمَا هُوَ صَرِيحُ الشیخ المحدث الامین الاسترآبادی حیث قال، جس طرح یہ بات کہ مقدمات عقلیہ مفید ظن ہے لہذا حجت نہیں ہے صراحت ہے محدث استرآبادی کے اس کلمات سے. حیث قال فی جملۃ ما استدل فی فوائدہ، کہ جو فوائد ذکر کیے ہیں ان میں سے کچھ فوائد کا ذکر کرنے کے وقت یہ کلمات کہیں کہ الا انحصار مدرک ما لیس من ضروریات الدین فی السماع عن الصادقین علیہم السلام، کہ مدرک استنباط حکم منحصر ہے ضروریات دین کے علاوہ. ہاں، ضروریات دین میں آپ عقلیات پہ اعتماد کر سکتے ہیں، ضروریات دین کے علاوہ یعنی احکام شرع وغیرہ کے میں منحصر ہے مدرک کس میں؟ فی السماع عن الصادقین، صادقین علیہ السلام سے کیا ہے جو آپ سنتے ہیں یعنی روایات ہیں. عقل کیا ہے؟ مدرک نہیں ہے. ان فوائد میں سے چوتھا فائدہ نقل کرتے ہیں، یوں کہتے ہیں الرابع ان کل مسلک غیر ذالک المسلک، ہر وہ نظریہ جو اس مسلک کے علاوہ ہے، غیر ذالک المسلک کا اشارہ کیا ہے؟ مسلک الصادقین، یعنی روایات جو سماع عن صادقین اس کے علاوہ ہے، یعنی التمسک بکلامہم، مسلک صادقین یعنی ان کے کلام سے متمسک ہونا، ان سے استفادہ کرنا. انما یعتبر من حیث افادتہ الظن بحکم اللہ، مسلک صادقین کے علاوہ جو بھی مسلک ہے، عبارت دیکھیں گا کل مسلک غیر ذالک المسلک، یعنی ہر وہ نظریہ، ہر وہ مقدمات، ہر وہ ادلہ جو صادقین کے کلام کے علاوہ ہوں وہ مفید ہیں فقط کس کے؟ ہاں جی، معتبر ہیں کس جیسے؟ من حیث افادتہ الظن بحکم اللہ، وہ مفید ہے ظن بحکم اللہ لہذا وہ معتبر ہیں. وقد اثبتنا سابقا انه لا اعتماد الظن المتعلق بنفس احکامہ تعالی او بنفیہا، اور ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ لا اعتماد علی الظن، ظن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، المتعلق بنفس الاحکام، نفس احکامی اللہ تعالیٰ کے خود احکام کے ساتھ، یعنی جو احکام کو ثابت کر رہے ہیں، جن ظنون سے احکام ثابت ہو رہے ہیں، اور بنفیہا، یا جو ظنون کیا ہے احکام کے نفی کے اوپر، یعنی کسی کے حکم کے وجوب کے اوپر، کسی کے حرمت کے اوپر ہیں، وہاں پر ظن پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اس عبارت سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہ وہ قائل ہیں کہ اگر قطع آپ کو حاصل ہو اسباب عقلیہ سے وہ بھی حجت نہیں ہے. نہیں، یہ وہ ظن کی بات کر رہے ہیں کہ ظن جو حاصل ہوتا ہے مقدمات عقلیہ سے، یعنی معصومین کی روایات کے علاوہ جو آپ کے پاس مسلک ہے اس سے ظن حاصل ہوتا ہے، اور ظن مفید نہیں ہوتا، حجت نہیں ہوتا، لہذا ہم اس پہ اعتماد نہیں کر سکتے. اس کا انکار کیا ہے. وقال فی جملتہا، اور جملتہا کی فوائد مدنیہ میں کے مختلف کیا ہے جی کلمات اور فوائد بیان کرتے ہوئے کہتا ہے بعد ذکر ما تفتن بزعمہ من الدقیقہ،
بعد یہ عبارت جو درمیان والی ہے اس میں یوں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مقدمہ انہوں نے ذکر کیا ہے، اور مقدمہ ان کے گمان میں یہ ہے کہ وہ دقیق ترین مقدمہ ہے. اس دقیق ترین مقدمے کے ذکر کرنے کے بعد یہ عبارت ذکر کرتے ہیں. وہ دقیق ترین مقدمے کا لب لباب یہی تھا کہ آپ جو عقلی کیا ہے استنباط کرتے ہیں وہ قیاسات پر مشتمل ہوتا ہے، اور قیاس مشکل ہوتا ہے، بنتا ہے دو چیز، مادۃ القیاس اور صورت القیاس کا. اور مادۃ القیاس اور صورت القیاس کیا ہے جی؟ مختلف قضایا اس میں دخیل ہوتے ہیں. واضح ہے، کبھی قضیہ صادقہ ہے، کبھی قضیہ کاذبہ ہے، کبھی قضیہ مظنات میں سے ہے، کبھی کیا ہے کس میں سے ہے. تو مفید زیادہ سے زیادہ قیاس سے جو آپ حاصل کرتے ہیں وہ کیا ہے جی؟ ظن حاصل کرتے ہیں. لہٰذا اس جہت سے کیا ہے یہ حجت نہیں ہوں گے. ما ھذا لفظ ہو کیا کہا ہے اس مقدمے دقیق کے ذکر کرنے کے بعد؟ وَإِذَا عَرَفْتَ مَا مَهَّدْنَاهُ مِنَ الدَّقِيقَةِ الشَّرِيفَةِ، جب آپ نے جان لیا ما مَهَّدْنَاهُ اس مقدمے کو جو میں نے آمادہ کیا ہے، تیار کیا تھا، پیش کیا تھا، من الدقیقۃ الشریفہ، جو مقدمہ دقیق اور کیا ہے جی؟ شریف ہے. یہ اوپر والی بات واضح تھی نا. بعد ذکر ما تفتن بزعمی، تفتن یعنی جس کو ان کے گمان میں کیا ہے، سمجھ میں کیا تھا، دقیق وہ تھا، مقدمہ تھا. فنقول اس مقدمے بیان کرنے کے بعد کیا ہے؟ ان تمسکنا بکلامہم علیہم السلام فقد عصمنا من الخطأ، معصومین کے کلام سے تمسک کرنا ہمیں خطا سے محفوظ رکھتا ہے. عصمنا محفوظ رکھتا ہے کس سے؟ من الخطأ. وَإِن تَمَسَّكْنَا بِغَيْرِهِ لَمْ نَعْصِمْ مِنْهُ یعنی من الخطأ. لیکن اگر ہم معصوم کے علاوہ غیر سے تمسک کریں، جیسے کہ مقدمہ عقلیہ سے آپ تمسک کرتے ہیں کسی حکم میں، لم نعصم من الخطأ، خطا سے محفوظ ہم نہیں رہتے. عفوا ومن المعلوم، اور یہ بات بدیہی اور معلوم ہے کہ ان العصمۃ من الخطأ امر مطلوب ومرغوب فیہ شرعا وعقلا. یہ بات بدیہی اور معلوم ہے کہ عصمت خطا سے یعنی بچنا خطا سے محفوظ رہنا یہ ایسا امر ہے جو شرع اور عقل دونوں کے نظر میں مطلوب، محبوب، مرغوب عمل ہے. یعنی شرع اور عقل یہ چاہتی ہے کہ آپ ایسا عمل انجام دیں جس میں خطا سے آپ کیا کریں؟ بچ سکیں. اور خطا سے آپ کب بچ سکتے ہیں؟ جب معصوم کے کلام سے کیا کریں؟ تمسک کریں. اپنے کیا ساتھ کیا ہے جی عقلی بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ ظن ہوگا، اور اس میں کیا ہے؟ خطا کا احتمال موجود ہے. الا ترى ان الامامیہ استدلوا على وجوب عصمت الامام، آپ نہیں دیکھتے کہ امامیہ حضرات استدلال کرتے ہیں علی وجوب عصمت الامام، امام کے معصوم ہونے کے اوپر، کہ بأنہ، اس طرح کس طرح کہتے ہیں کہ بأنہ لولا العصمت للزم امرہ تعالی عبادہ باتباع الخطأ. استدلال یہ کرتے ہیں کہ اگر عصمت شرط نہ ہوتی امام کے لیے، للزم امرہ تعالی، تو لازم آتا کہ اللہ تعالیٰ کا خود امر کیا ہے جو اپنے بندوں کو دے رہا ہے، یہ امر دے رہا ہے کس چیز کا؟ باتباع الخطأ. کیونکہ کسی ایسے شخص کی اتباع کا امر کہہ رہا ہے، شارع دے رہا ہے جس میں خطا کا احتمال ہے. جب وہ شخص خطا کرے تو یہ عبارت اخرى ہے اس سے کہ شارع خطا پر عمل کرنے کا حکم دے رہا ہے. واضح ہے نا انشاءاللہ. وذالک الامر محال، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شارع کیا ہے آپ کو خطا میں پڑھنے کا، ہاں جی، محبوب شارع کے لیے ہے کہ خطا سے آپ بچیں، اور امر ایسا کرے جس میں آپ خطا میں پڑھیں. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ معصوم میں عصمت شرط ہے، امام میں کا معصوم ہونا شرط ہے، تاکہ کیا ہے وہ جب خود محفوظ ہے خطا سے تو اس صورت میں آپ اس کی پیروی کرنے والے شارع کے امر کی وجہ سے آپ بھی محفوظ رہیں گے. وذالک الامر محال لانہ قبیح، کیونکہ شارع کے لیے قبیح ہے کہ خطا میں خود ڈالے. وانت اذا تاملت فی ھذا الدلیل، ایک دلیل ہم نے اوپر دیا کہ معصوم کے کلام کے علاوہ جس سے بھی آپ کیا ہے یہ تمسک کریں گے وہ مفید ظن ہوں گے اور ظن حجت نہیں ہوگا. دوسرا یہ ابھی ہم نے جو کہا کہ معصوم کی پیروی کرنا عقلاً و شرعاً محبوب عمل ہے، اور عصمت اسی وجہ سے ہے امامیہ اس کو شرط کرا دیتے ہیں. وانت اذا تاملت فی ھذا الدلیل، دلیل عصمت میں آپ جب غور فکر کریں گے، علمت ان مقتضاہ، آپ جان لیں گے کہ اس دلیل کی تقاضا کیا ہے، انہ لا یجوز الاعتماد علی الدلیل الظنی فی احکامہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے احکام میں دلیل ظنی پر اعتماد
نہیں کیا جا سکتا. اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ مقدمات عقلیہ ہاں جی سے آپ شرعی حکم کو حاصل نہ کریں، کیونکہ مقدمات عقلیہ سے ظن حاصل ہوتا ہے، اور ظن پر اعتماد کر کے کسی حکم کا استعمال کرنا درست نہیں ہے. لہذا اخباری حضرات نے اس چیز کا انکار کیا ہے. واضح ہے انشاءاللہ تعالی. انتہا موضوع الحاجت من کلامہ، کلام سے کیا ہے جو دو شاہد تھے اس کی حاجت تم ہو گئی. وما محدہ، مصنف ذکر کرے وما محدہ من الدقیقۃ هو الذی نقلہ شیخنا العلامہ، اور وہ مقدمہ جو دقیق کیا ہے مصنف نے ذکر کیا ہے، هو الذی نقلہ شیخنا العلامہ، وہ مقدمہ ہے جس کو شیخ علامہ یعنی شیخ انصاری نے نقل کیا ہے. پھر رسائل، کہاں پر نقل کیا ہے؟ رسائل میں. فرائض الاصول یعنی کیا ہے جی؟ رسائل میں. تو اس رسائل رسالتن کی جمع ہے، جس کا دوسرا نام ہم کیا ہے جی رسائل کہتے ہیں. فرائض الاصول ہے حقیقت میں. اس میں ذکر کیا اس مقدمے کو، لیکن مصنف نے اس کو ذکر نہیں کیا. وقال، کون قال؟ یہ محقق استر آبادی کا ہی کلام چل رہا ہے. وقال فی فہرست فصولها ایضا، فہرست بھی ان کا ایک کتاب ہے، اس میں کچھ فصول ذکر کیے ہیں. ان فصول میں سے ایک فصل میں ذکر کر رہے ہیں. الاول، فصل اول، فی ابطال جواز تمسک بالاستنباطات الظنیہ فی نفس احکامہ تعالی، کہ باطل ہے. کون سی چیز باطل ہے؟ کہ آپ جائز سمجھیں تمسک کرنے کو استنباطات ظنیہ کو کے حوالے سے فی نفس احکام ہی، احکام الہی میں آپ استنباطات ظنیہ پر اعتماد کر کے کیا کریں؟ آپ کیا کریں؟ فری حکم حاصل کریں. یہ جائز نہیں ہے، باطل ہے. ووجوب توقف عند فقد القطع بحکم اللہ او بحکم ورد عنہم علیہم السلام، اور کہتے ہیں کہ واجب ہے توقف کرنا جب اللہ تعالیٰ کے طرف سے کسی بھی مسئلے میں حکم قطعی آپ کو پتہ نہ ہو، یا ایسا حکم جو ائمہ اطہار سے وارد نہ ہوا ہو، اس کا آپ کو یقین نہ ہو، تب تک آپ کو توقف کرنا چاہیے مقامی عمل میں. استنباطات ظنیہ پر اعتماد کر کے کیا ہے آپ کوئی حکم استنباط نہ کریں، یہ جائز نہیں ہے. انتہا. وانت ترا، مصنف کہیں گے آپ کیا نہیں دیکھے کہ ان محل کلام ہی، اس طرح آبادی کے محل کلام کیا ہے؟ وہ مورد نقضی و ابرام ہی، اس کے نقض و ابرام کا جو مورد ہے وہ العقلی غیر المفید القطع، وہ مقدمات عقلی ہیں جو مفید قطع نہیں ہیں. وانما ہمہ اثبات عدم جواز اتباع غیر نقل فی ما لا قطع، فقط ہم اور غم اور جو چیز ثابت کرنا چاہتا تھا اس بات عدم جواز اتباع غیر نقل، نقل کے علاوہ روایات اور معصوم کے کلام کے علاوہ کی اتباع کرنا جائز نہیں ہے. فی ما لا قطع، جہاں پر آپ کو قطع حاصل نہیں ہے تو آپ کیا کریں؟ معصومین کے کلام کو آپ اعتماد کر سکتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن قطع بھی نہ ہو، معصوم کا کلام بھی نہ ہو، تو اس صورت میں کیا ہے باقی چیزوں پر آپ عمل نہیں کر سکتے. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یہ چیز استنباط اور کیا ہے استخراج ہوتی ہے اس طرح آبادی کے کلام سے؟ واضح ہے، یہی چیز سمجھ میں آتی ہے. وکیف کان بن نتیجہ، آپ جو بھی کیا ہے جی نتیجہ نکالیں، چاہے اس نسبت کو آپ صحیح مانیں جو اخبار کی طرف دی گئی ہے، نہیں صحیح مانیں، فلزوم اتباع القطع مطلقاً، قطع کی اتباع کرنا مطلقاً، یعنی کیا ہے جی چاہے قطع موضوعی کیا ہے قطع طریقی جو موضوعی، قطع طریقی موضوعی ہو، یعنی جس کو ہم نے موضوعی عقلی کا نام دیا تھا، واضح ہے وہ ہو، اور جو کیا ہے حاصل ہو اسباب عادیہ سے یا اسباب غیر عادیہ سے، اسباب عقلیہ سے یا کسی بھی سبب سے قطع حاصل ہو تو وہ کیا ہے مطلقاً حجت ہے. وصحۃ المؤاخذۃ علی مخالفتہ، اور صحیح ہے مؤاخذہ کرنا علی مخالفت القطع عند اصابتہ، یعنی عند اصابت القطع، قطع مصیب ہے اور اس کے باوجود عبد مخالفت کرتا ہے تو اس کا مؤاخذہ کرنا، اعقاب کرنا صحیح ہے. وقضا تترتب سائر آثار ہی علیہ عقلا، اسی طرح کیا ہے دوسرے آثار ہی کی ضمیر کیا ہے قطع کی طرف جا رہی ہے، علیہ یعنی علی القطع عقلا جو دوسرے آثار مترتب ہوتے ہیں وہ بھی مترتب کرنے ہوں گے. وہ کون سے؟ منجزیت اور مؤذریت. مما لا یکاد یخفی علی عاقل فضلا عن فاضل، یہ ایسی بات ہے جو کسی بھی کیا ہے
عاقل سے مخفی نہیں ہے، چاہے جائے کہ کسی فاضل سے کیا ہو، مخفی ہو۔ بالنتیجہ اخباری حضرات کے کلام سے یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ مقدمات عقلیہ جو مفید ظن ہیں ان پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر مقدمات عقلیہ ایسے ہوں جو قضایا یقینیات میں سے ہو، مسلمات و مشہورات میں سے ہو۔ یقینیات کا مثال کیا ہے؟ الکل اعظم من الجزء، اس سے یقین حاصل ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یقین حاصل ہوتا ہے۔ النکیرین لا یجتمعان ولا یرتفعان، قضایا متیقنہ ہیں، ان سے یقین حاصل کرنا وہ لوگ کیا ہے جی عقل و موجب عمل ہے۔ فلا بد فیما یوہم خلاف ذلک فی الشریعت، لہذا ضروری ہے کہ فیما یوہم خلاف ذلک، جو چیز کیا ہے جی خلاف کا وہم ڈالے۔ کون سی چیز کے خلاف کا؟ یہ کہ ہم نے جو کہا کہ شریعت میں قطع پہ عمل کرنا درست ہے، ظنیات پہ عمل کرنا درست نہیں ہے، ان کو حمل کرنا کس بات کے اوپر؟ اس بات کے اوپر کہ یا تو آپ کو قطع حاصل نہیں ہو رہا کسی بھی سبب کی وجہ سے، اس پہ حمل کرنا کیا ہے درست ہوگا، لیکن اگر قطع حاصل ہو تو اس صورت میں کیا ہے حتماً حجت ہوگا، اس پہ حمل کرنا پڑے گا۔ یہ اصل میں اشارہ کر رہے ہیں کچھ روایات کی طرف۔ مثلا ان روایت میں سے ایک روایت یہ ہے کہ معصوم کا قول ہے کہ اما انه شر علیکم، آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، برا ہے آپ کے لیے، غلط ہے آپ کے لیے، کہ ان تقولوا بشیء ما لم سمعوه منا، کہ کسی ایسی چیز کے بارے میں آپ کہو جو ہم سے آپ نے نہیں سنی۔ اس روایت سے بعض لوگوں نے کیا ہے استنباط کیا ہے کہ مقدمات عقلیہ سے ولو قطع حاصل پھر بھی کیا ہے مقدمات عقلیات پر عمل کرنا درست نہیں ہے۔ تو مصنف کیا کہتے ہیں؟ فلا بد فیما یوہم خلاف ذلک فی شریعت، ان کو حمل کیا جائے اس بات کے اوپر کہ یہ جو اس طرح کی روایات ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ اس صورت میں کیا ہے جی شارع سے نہ سنی ہوئی بات پر اعتماد کرنا کیا ہے جی درست نہیں ہے، جب مقدمات کیا ہوں ظنی ہوں۔ لیکن اگر مقدمات عقلیہ قطع کا موجب بنے تو اس صورت میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ فلا بد فیما یوہم خلاف ذلک فی الشریعۃ من المنع، آپ یوں قائل ہوں گے کہ من المنع عن حصول العلم التفصیلی بالحکم الفعلی، روایت کر رہی ہیں کہ جو ہم سے نہیں سنا اس پہ عمل نہ کریں، اس وجہ سے کہ علم تفصیلی کے حصول سے مانع موجود ہے آپ کو۔ اس وجہ سے روایت نے کہا ہے کہ جب تک نہ سنیں تو آپ کو سنتے ہیں تو علم تفصیلی حاصل ہو جاتا ہے حکم کا فعلی، نہیں سنتے تو نہیں حاصل۔ اس وجہ سے آپ کو روایت منع کر رہی ہے لاجل منع بعض مقدمات ہی، کیونکہ بعض مقدمات ممنوع ہیں، بعض مقدمات ہی بعض مقدمات العلم ہی علم کی طرف الموجبت لہو، جو موجب علم ہیں۔ یعنی روایت یہ اس وجہ سے کہہ رہی ہے کہ جو ہم سے نہ سنیں اس پر اعتماد نہ کریں، جائز نہیں ہے آپ کے لیے، شر علیکم، اس وجہ سے کہ شارع جانتا ہے، مولا جانتا ہے کہ یہ موانع موجود ہیں، ان موانع کی وجہ سے ان کو علم تفصیلی حاصل نہیں ہو سکتا حکم کا، تقیہ کا مورد ہے، کوئی اس طرح کا مورد ہے، تو اس صورت میں روایت یہ کیا ہے وارد ہوئی ہے کہ جب تک ہم سے نہ سنیں تب تک کیا ہے عمل نہ کریں، اس پہ عمل کیا جائے گا۔ ولو اجمالا، یعنی ان حصول العلم التفصیلی بحکم الفعلی ولو اجمالا، یا کیا ہے جو علم کیا ہو اجمالی کیوں نہ ہو، یعنی جب تک علم اجمالی اور علم تفصیلی نہ ہو تب تک کیا ہے خلاف روایات نہ جاؤ، لیکن اگر علم تفصیلی اور کیا ہے علم اجمالی حاصل ہو جائے تو یہ دونوں منجز ہیں، ولو مقدمات عقلیہ سے حاصل ہو اس صورت میں آپ پر عمل کرنا کیا ہے ضروری ہوگا۔ ولو اجمالا سے ایک مقصود یہ لیا گیا ہے کہ ولو اجمالا کا تعلق تفصیل سے ہے، یعنی آپ کو علم تفصیلی یا علم اجمالی حاصل ہو تو آپ کے لیے مقدمات عقلیہ بھی حجت ہوں گے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں یہ روایت کہہ رہی ہیں کہ جب تک ہم سے نہ سنیں، اس میں اس وجہ سے یہ بیان کیا گیا ہے کیونکہ علم تفصیلی کے حصول سے، علم اجمالی کے حصول سے موانع موجود ہیں، شارع جانتا ہے کہ ان موانع کی وجہ سے علم نفسی نہیں حاصل کر سکتے، لہذا منع کیا ہے۔ یا دوسرا احتمال یہ ہے کہ ولو اجمالا کا تعلق کیا ہو منع سے ہو، یعنی لاجل منع بعض مقدمات ہی ولو اجمالا، یعنی یہ جو منع ہے ولو اجمالی ہی کیوں نہ ہے، تفصیلی نہیں ہے کہ کیوں علم حاصل نہیں ہو سکتا، پھر بھی کیا ہے جی اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب تک آپ کو علم حاصل نہ ہو تب تک آپ کیا ہے مقدمات عقلیہ پہ عمل نہیں کر سکتے، لیکن ہم جو قائل ہیں کہ قطع طریقی حجت ہے مطلقاً، قطع یعنی علم ہے، لہٰذا یہ ان کے ادلہ اور بیانات
جس چیز کی نفی کر رہے ہیں وہ ہے ظن، اور ہم جس کے حجت کے قائل ہیں وہ کیا ہے؟ علم ہے، قطع ہے، بالنتیجہ کوئی تعارض ان باتوں میں نہیں ہے. فتدبر جیدا وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.